السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا دوست محمد فاروق روشنی، سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین اور اس میں کس کس صحابی نے شرکت کی، اس بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری اندرونی اور بیرونی بیماری کو دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ بیان کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول گیران ہجری 7 جون 632 بروز دوشبہ بوقت چاشت وصال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے صدمے میں جو صحابی فوت ہو گئے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا۔ وصال کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 63 سال 4 دن تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نزا میں سب سے آخری جو الفاظ فرمائے تھے وہ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمایا اس وقت آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین و وصال سے 30 گھنٹے بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین شروع ہوئی تو پردہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا۔ غسل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو بدلنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس مدد دے رہے تھے۔ غسل دینے والوں میں سے صرف ایک ایسے صحابی تھے جن کی آنکھوں پر رومال نہیں تھا، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں کا، جن میں کرتا اور امامہ نہیں تھا، کا کفن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی۔ قبر اہل مدینہ کے طریق پر یعنی کہ لحد کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسم نے اتارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سب سے آخر میں جو صحابی نکلے تھے اس کا نام تھا حضرت قسم، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا تو اوپر سے پانی اسامہ بن زید ڈال رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے لیے جس کنویں سے پانی لایا گیا اس کنویں کا نام غرس جو قباء میں واقع ہے۔ حجرہ تنگ ہونے کی وجہ سے 10 اشخاص نے نماز جنازہ ادا کی۔ پہلے کنبہ والوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے،
پھر عورتوں اور بچوں نے نماز ادا کی، نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے جو فوت ہوئے وہ تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ منورہ میں کل مسجد 10 تھی۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز محشر میں اس کی شفاعت نصیب ہو۔ جس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کا ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا۔ واحد وہ شخص ہوگے جو صرف ایک ہی پکار کرے گا، ایک ہی لفظ ہوگا، امتی امتی میری امت۔ وہ ہوگے ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی امتی فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنا نسب العین اس کا طریقہ بنائے، اور بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر پر یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اسے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھیجنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سب ثواب میں امیدوار رہیں گے، اور اسے لائک کیجئے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی رہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔